امریکہ کے مشہور ترین شہر لاس اینجلس میں اس وقت قیامت کا منظر دکھائی دے رہا ہے۔ مہنگا ترین شہر بھی ہے۔ اس شہر میں آگ لگنے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جو بہت بڑا امیر شہر تھا، جس میں ہالی ووڈ کی فلمز شوٹ کی جاتی تھی اور ان لوگوں پر، فلم شوٹ کرنے والوں پر بے تحاشا خرچے کیے جاتے تھے اور ان کے لیے ہر طرح سے بہترین سیٹ اپ کا انتظام کیا جاتا تھا، آج وہ لوگ آگ میں جھلس رہے ہیں۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے کہ اس آگ لگنے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ظالم ہے امریکہ، اس نے فلسطین پر ظلم کرنے میں اسرائیل کی مدد کی ہے، ان کی فوجیوں کو فری میں کھانا دیا ہے، ان کی بد دعائیں اور ان پر اللہ کا عذاب ہے۔ جی، یہ ایک طریقے سے مکافات عمل بھی ہے۔ جس طرح اس نے غزہ کے لوگوں کو بے گھر کرنے میں اسرائیل کی مدد کی، تو آج خود حساب دے رہا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حساب دے رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے یا افسوس کرنا چاہیے؟ ظالم چاہے کوئی بھی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے حساب لینا ہے، چاہے اس دنیا میں لیں یا اس جہاں میں لیں۔ جس طرح کسی پر ظلم کرنا جرم ہے، اسی طرح ظلم کے خلاف خاموش رہنا بھی جرم ہے۔ ہمیں اب اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ نے اگرچہ آغاز امریکہ سے کیا ہے کہ اس نے ظالم کا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ معافی کا معاملہ فرمائیں۔ اسی رب کو جس نے امریکہ کو آگ میں جھلسا کے رکھ دیا ہے، غصہ ہم پر بھی آ سکتا ہے۔ ہم بھی تو خاموش ہیں۔ اعمال اور کرتوت ہمارے کون سے کم تر ہیں امریکہ سے؟ ہاں، یہ الگ بات ہے، اس کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اپنی طاقت کے حساب سے بڑے بڑے جرم اور گناہ کیے جا رہا ہے۔ ہمارے پاس جتنا کم طاقت ہے، جتنی طاقت کم ہے، ہم اس طریقے سے بھی اللہ کی نافرمانی کرنے میں کوئی کمی نہیں کر رہے۔ وہ رب، اس کو ہم پر بھی غصہ آ سکتا ہے، وہ ہم پر بھی شعلے برسا سکتا ہے، وہ ہمارے اوپر بھی ہمارا جینا تنگ کر سکتا ہے۔ آئیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، معافی طلب کریں۔ ہمیں ہنسنا اور خوش ہونا زیب نہیں دیتا۔ ہم بھی اپنے رب کے بڑے مجرم ہیں۔ جب بھی کسی کو کوئی عذاب میں مبتلا دیکھیں، چاہے وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے پناہ مانگیں، اللہ سے استغفار کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستی کے پاس سے گزر رہے تھے، صحابہ سے کہا کہ یہاں سے جلدی گزر جاؤ، ان پر عذاب آیا تھا، کہیں تمہارے اوپر بھی یہاں عذاب نہ آ جائے۔ ان کی طرف دیکھنا نہیں، بلکہ یہاں سے تیز رفتاری کے ساتھ گزر جاؤ اور اپنے منزل کی طرف چلیں آئیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ بجائے خوش ہونے کے ہم اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ صحیح ہمارے دشمن کو نجات بھی دے سکتا ہے اور ہمیں عذاب میں مبتلا بھی کر سکتا ہے۔ یہاں سے ایک نقطے کی بات ایک اور بھی سمجھ لیتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ہے کہ امریکہ کا دبدبہ ہے، امریکہ سپر پاور ہے، دنیا کے بڑے ملکوں میں ایک طاقتور ترین ملک ہے، جو آنے والے حادثات، طوفان اور زلزلے کے بارے میں پہلے ہی معلوم کر لیتے ہیں، احتیاطی تدبیر اختیار کر لیتے ہیں، لیکن آج وہ خود آگ کی لپیٹ میں جھلس رہا ہے۔ ہمیں یہاں سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کامل مکمل ترین طاقت دکھا رہے ہیں کہ دیکھو میری طاقت کے سامنے کسی سپر پاور کی کوئی حکومت نہیں چلتی، سلطنت میری ہے، حکومت میری ہے، ملک میرا ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ تو آئیں ہم سب مل کر، مسلمانوں سے گزارش ہے، ہم اپنے رب سے ڈریں، ہم اپنے رب سے معافی مانگیں، ہم اپنے رب سے اپنے گناہوں پر مغفرت طلب کریں۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ حساب لینا بھی جانتا ہے، وہ حساب کو معاف کرنا بھی جانتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ وہ آگ جس کا ابھی تک انہیں پتہ تک نہیں چل سکا، انہیں پہلے شک ہوا ایک بندے پر، اس کو گرفتار کیا، پھر 2-3 اور جگہوں پہ آگ لگ گئی تو پتہ چلا کہ یہ آگ اللہ کی طرف سے ہے۔
اور جس طریقے سے انہوں نے بے گھر کیا، آج وہ منظر خود دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح لوگوں کو زخمی کیا، وہ ہاسپٹلوں کی طرف گئے، ایسے خود ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں ان کے عذاب پر ہنسنا نہیں چاہیے، یہ اللہ کی پکڑ ہے، اور اللہ کی پکڑ ہم پر بھی ہو سکتی ہے۔ ہم بھی اللہ کے بڑے مجرم ہیں۔ آئیں اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے معافی تلافی مانگتے ہیں۔ امید کرتی ہوں میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ سکوت صحرا میں بسنے والوں، ذرا رتوں کا مزاج سمجھو۔ ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔